بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر سلیاکی میں ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا زیادہ ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اسی وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا تھا۔ اس نوجوان کا نام مسعود تھا۔ وہ ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ وہ ذمہ دار کوئی عام ذمہ دار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ ذمہ دار بہت رحم دل اور مہربان تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کروا دیتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ علاج کے پیسے بھی دے دیتا تھا۔ وہ ذمہ دار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ مسعود نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو تیر کا نشانہ چوک گیا اور تیر ایک پرندے کے لگنے کے بجائے ایک 10 سالہ بچے کے پاس پہنچا اور اس کے دل کے اندر سیدھا جا کر لگا اور اس کی موت اسی وقت ہی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مسعود بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ماں باپ کون ہے۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور، جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا۔ یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہی نے کہا، حضور آپ ابھی یہیں رکے، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس کے گاؤں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس بچے کی موت آپ کے تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر مسعود نے اسی وقت اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہذا مسعود نے اسی وقت اس بچے کو اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب مسعود گود میں اٹھائے اس بچے کو لے کر اس کے گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی مسعود کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ مسعود نے بچے کو اپنی گود سے اس کی ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی ہے، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اسی نوجوان کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ مسعود نے ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے مسعود کو پیش کیا گیا تو مسعود نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس کو بچے کو جا کر لگا ہے، میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچے کی موت ہوئی ہے، لہذا اس قتل کے جرم کی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے مسعود کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے ماں باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر ذاتوں کو منع کیا لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کے گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان کی عدالت نہیں ہے کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو جیل میں ہی سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر مسعود نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کو قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنی جانب اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کے چرواہے پر پھانسی کی سزا سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کے والد کی خواہش کے مطابق چند دن بعد اس گاؤں کے مرکز میں مسعود کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب قاضی صاحب نے ذمہ دار کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی اور فلاں دن اس گاؤں کے چرواہے پر مسعود کو سزائے موت دی جائے گی، سپاہی توقع کر رہے تھے کہ ذمہ دار بھی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچا لے گا۔ لیکن جب اس بات کی خبر ذمہ دار نے سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بیٹے، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا۔ تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، لہٰذا کیا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے
ذمہ دار نے اپنے بیٹے کا کندھا تھامتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے اس بچے کی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو ایک شہادت سمجھو، اور اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ذمہ دار نے کہی تو یہ بات سن کر جیلر بھی افسردہ ہونے لگے۔ کہا، کتنی بڑی تیری دولت کا مالک جس کا اکلوتا بیٹا جس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن ذمہ دار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے مقررہ دن سے تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں مسرور کے پاس گئے اور اس سے بتایا کہ صبح تمہیں گاؤں کے چرواہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو مسرور سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ مسرور کی اتنی دیانتداری اور بہادری سے متاثر ہو کر اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ شاید مسرور کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے مسرور کو کہا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو مسرور نے کہا، میری ایک آخری خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دے دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو مسرور پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اسے رہا کر دیا اور کہا، کل صبح تم گاؤں کے چرواہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی۔ مسرور کو گاؤں کے درمیان میں پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ مسرور کہاں ہے، اسے زندان سے لے کر آؤ۔ تو جیلر نے کہا، حضور مسرور جا چکا ہے۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھے اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور میں نے مسرور سے اس کی آخری خواہش پوچھی تھی تو اس نے کہا مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپے ہیں، لہٰذا میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا؟ تو جیلر نے کہا، حضور جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا تو اس انسان کو موت سے کیا ڈر ہو سکتا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر جیلر مسرور واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور جو آپ کو مناسب لگے۔ پھانسی کا وقت ہو گیا تو گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کا باپ اور اس کی ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی، اور اس کی ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف اس مسرور کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی، دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی مسرور کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک مسرور واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے۔ اگر مسرور واپس نہ آیا تو اس کی جگہ یہ جیلر کو پھانسی دے دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک مسرور واپس نہیں آیا تو جیلر اپنی نشست سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کی حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد جیلر پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں دور سے گھوڑے کی دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا اور وہ چہرہ مسرور کا تھا۔ مسرور گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنا دیا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا، پھانسی کا پھندا پہنانے سے پہلے میں مسرور سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گئے اور کہا، تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش جو اب تک پوری نہ ہو سکی ہو تو؟ اس نے کہا، قاضی صاحب میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور وہ وقت ایک دن کا تھا۔ ایک دن میں نے نہ ہی پانی پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت جس میں بڑی عورت کی بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے جو کہ میں واپس نہیں کر سکا، وہ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ رقم نکال کر اس بڑی عورت کو حوالے کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، تم جیسا نوجوان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جس سن کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس مسرور کی جگہ مجھے پھانسی دے دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام لوگ گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا، نہیں قاضی صاحب نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پھانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام لوگ کہنے لگے کہ اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا ہے کہ ہم اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔
دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں مسرور کی جگہ پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ تو اسی دوران اس جگہ سے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر جو سلطان کو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، آج اس گاؤں کے چرواہے پر ایک نوجوان کو پھانسی کی سزا دی جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی دے دی جائے۔ جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، وہ خود اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد اس جیلر نے جس نے اس کو اتنے دن جیل میں رکھا، اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا، وہ سارا کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون، آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس جگہ پر تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو سلطان سیدھا گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچے اور جا کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تمام لوگوں نے جب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو گاؤں میں بھیڑ لگی ہوئی دیکھی، اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بھری داستان سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ساری داستان سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کو کہا، بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہٰذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اسی وقت اس گاؤں کے اس نوجوان بچے کے باپ اور اس کی ماں رو رو کر چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم، اس نوجوان کی دیانتداری اور بہادری کو دیکھ کر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اس نوجوان آدمی کو جانے دیا۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بھی آدمی دیانتدار اور بہادر ہو تو کسی سے بھی بڑی سزا سے بھی بچ سکتا ہے۔